بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بما اہل و عیال صحت اور تندرستی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں عزت اور تکریم کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آج دن میں 4-5 گرما گرم باتیں چلیں، خبریں چلیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کا تذکرہ کرنا ہم نے آپ کے لیے بہت ضروری سمجھا۔ فرسٹ آف آل، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یعنی UNO نے اپنی خدمات دینے کا اظہار کیا ہے، اور وہ انہوں نے اظہار کیا ہے جو موجودہ سیاسی کشیدگی چل رہی ہے PTI اور PDM کی جماعتوں کے درمیان۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی معاملات ہیں تو ہم اس کو سلجھا سکتے ہیں، جس طرح پہلے صدر پاکستان نے بھی اس معاملے کے اوپر اپنی سروسز دینے کے اوپر بات کی تھی کہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور آپس کے معاملات کو سلجھاتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور اس چیز کو سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اندرونی طور پہ بہت کشیدہ ہیں، اور سیاسی طور پہ ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کو اس وقت عمران خان، شہباز شریف، PDM اور PTI ان چیزوں کو بھلا کے ملک اس وقت جس مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات اس وقت جو ہماری عوام سندھ کی، بلوچستان کی، جنوبی پنجاب کی، جنوبی KPK کی جس تباہ حالی میں ہیں، ان کی طرف سوچنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ ان کو ایک طرف لک آفٹر کریں، وہ ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ تو ایسے معاملوں میں سیاسی رنجشوں کو بھلا کے عوام کی فلاح کے لیے آگے آئے، تاکہ کل کو کوئی بھی پارٹی ان سے ووٹ مانگنے کے لیے جائے تو وہ کم از کم ان کو ووٹ تو دیں، تو ووٹ کو عزت اس طرح ملے گی۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد ایک اور اہم خبر آج جو گردش کر رہی ہے، جو مختلف ٹویٹر پہ بھی اور مختلف جگہوں پہ سامنے آ رہی ہے، وہ ہے لسبیلا سانحہ سے ریلیٹڈ رپورٹ، جو 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اس سانحے کی مانیٹرائز چیک کرنے کے لیے اور اس کو سارے لک آفٹر کرنے کے لیے کہ کون ملوث ہے کون نہیں۔ اچھا، انہوں نے ابتدائی رپورٹ اپنی جو جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ 580 ایسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جن سے فوج مخالف یا پاکستان مخالف اعلامیے جاری کیے گئے ہیں، یا ٹویٹس دی گئی ہیں، یا باتیں لوگوں تک کی گئی ہیں، غلط باتیں کی گئی ہیں، ہم تو یہ کہیں گے غلط باتیں کی گئی ہیں۔ ہماری فوج ہمارا وقار ہے، یہ پاکستان ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، تو ہم کبھی اس بات کو نہیں کہیں گے کہ وہ بیسیکلی بغاوت کی، ایک لوگوں کے اندر ایک غلط جذبات دینے کی کوشش کی گئی، ایک غلط تاثر پاکستان کا دینے کی کوشش کی گئی، ہماری فوج کے خلاف غلط بات کی گئی جو حقیقتاً غلط ہے۔ 580 اکاؤنٹس انہوں نے خیر آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی، انہوں نے یہ کہا کوئی بھی سیاسی جماعت اس پروپیگنڈے میں شامل نہیں ہے، یعنی خواہ وہ PTI ہے، خواہ وہ PMLN ہے، یا وہ پیپلز پارٹی ہے، یا ANP ہے، یا XYZ کوئی بھی جماعت ہے، پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی اس پروپیگنڈے میں، اس گندے گھناؤنے پروپیگنڈے کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہم ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو نام لیا جا رہا تھا وہ بظاہر تو کلیئر ہے، کیونکہ کمیٹی کے مطابق کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن انڈیویجولی اگر کسی نے کردار ادا کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ابھی تحقیقات مزید کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں شہباز گل صاحب بھی اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمیٹی فردر اپنی ڈیٹیلز دیتی ہے یا تفصیلی اپنا جائزہ پرووائڈ کرتی ہے، اس میں کیا چیز آتی ہے۔ اچھا ناظرین، اگلی خبر سب سے بڑی، جو حالیہ پاکستان میں بجلی کے بل پرووائڈ کیے گئے ہیں اس میں ہوش ربا حد تک اضافہ ہوا ہے۔ آج ملک بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں، راولپنڈی ڈویژن میں، اسلام آباد میں، بلکہ میرا اتفاق آج ایک واپڈا آفس کے پاس سے گزرنے کا ہوا تو وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تفصیلات پوچھنے پہ پتہ لگا کہ جی لوگوں کے بلوں کے اندر
فیول ایڈجسٹمنٹ, ٹیکسز, ان کے نام پہ اتنے پیسے چارج کیے گئے ہیں کہ جس غریب کا بل اگر 250 یونٹ کا بل, اس کا 5 سے 6 ہزار روپے کا بل آ رہا تھا آج سے 2 مہینے پہلے, آج وہی 250 یونٹ کا بل اس کا 12 سے 13 ہزار روپے کا آیا. عوام سراپا احتجاج ہے. ایک غریب دیہڑی دار بندہ وہ کہاں سے 13 ہزار روپے کا بل دے گا؟ وہ کہاں سے یہ اماؤنٹ پے کرے گا؟ اتنے انہوں نے ٹیکسز لگا دیے. بجلی کا یونٹ 17 روپے سے نیچے چارج ہی نہیں کر رہے. کیا ڈومیسٹک یونٹ 17 روپے کا ہونا چاہیے؟ کیا اتنے ٹیکسز لگانے چاہیے؟ فیول ایڈجسٹمنٹ انہوں نے جون کے مہینے کی اس بل میں ڈال کے بھیجی ہے, اور اس جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جتنا جون کا لوگوں کا عام بل تھا اتنی ہی فیول ایڈجسٹمنٹ میں ڈال کے بھیج دیا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کا بل 5,000 روپے جون کے مہینے میں آیا تھا تو 4,500 سے 5,000 کے درمیان اس کو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام میں ڈال کے بھیج دیا. یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کچھ اس بارے میں ایکشن لیں, یہ عوام کے اوپر ظلم و زیادتی ختم کریں. عمران خان صاحب نے تو 5 روپے کا ریلیف دیا تھا, آپ نے تو لوگوں کی کمر توڑنے کے اوپر آ گئے. تو اس سلسلے میں ہماری درخواست ہے کہ ہمارے مقتدر حلقوں سے کہ اس بارے میں سوچیں. عوام سڑکوں پہ ہے, جی ٹی روڈ بلاک کیا ہوا ہے, کئی جگہ سے عوام نے بل ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, اور اوپر سے واپڈا والے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کا بل زیادہ آ گیا, ہم آپ کو قسطیں کر دیتے ہیں. او بھائی, قسطیں بھی تو اسی عوام نے دینی ہیں, کو اس میں لیے کو آسمان سے تو ان کے پاس فنڈ نہیں آئے گا, یا وہ 2,000 روپے کی سپورٹ جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس سے اگلوں کا 12,000 کا بل تو نہیں اتر جائے گا. خدا رہا اس بارے میں کچھ سوچا جائے. اچھا ناظرین, تیسری اہم خبر جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پشاور بازی لے گیا. پشاور کیسے بازی لے گیا؟ علی معین گنڈا پور نے پشاور کے اندر ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے, اور اس میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز اور اپنا فضل الرحمان صاحب اور دیگر لوگوں کے نام شامل کیے ہیں اس ایف آئی آر کے اندر. اب وہ ایف آئی آر کس سلسلے میں ہے کہ جو فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی انہوں نے بیانات اگر دیے ہیں, ان کے خلاف انہوں نے وہاں پہ ایف آئی آر کٹوا دی ہے. اب یہ تو ایک طرح سے اگر کہا جائے تو پنجاب میں پہلے ہی جو ہے پی ڈی ایم پوری پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے حکومت سے, اب ان کو کے پی کے میں بھی لڑنا پڑے گا. تو وفاق اور یہ جو کشیدگی چل رہی ہے, سیاسی کشیدگی, یہ نورا کشتی جو ہے یہ کچھ عجیب ہی رنگ دینے جا رہی ہے. یعنی یہ وفاقی لوگ جو ہے یہ صرف اسلام آباد کے ہی محدود ہو کے رہ جائیں گے, پنجاب میں جائیں گے تو ادھر گرفتاری کا چانس ہے, کے پی کے میں جائیں گے تو ادھر گرفتاری کا چانس بن جائے گا ان لوگوں کا, تو یہ جائیں گے کہاں؟ خیر دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے اور کس طرح ان معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اچھا, اگلی خبر سب سے بڑی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. کل عمران خان صاحب نے راہداری ضمانت 3 دن کی لی تھی, لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوموٹو لیتے ہوئے 3 معزز جج صاحبان نے عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر جو انہوں نے خاتون جج صاحبہ کے لیے کہی, اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لیا, اور انہوں نے ان کو شو کاز نوٹس بھجوا دیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ انفرادی طور پر جج صاحب کے سامنے پیش ہوں, یعنی عدلیہ میں پیش ہوں. 31 اگست کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ 31 اگست کو عمران خان صاحب اپنی خود کی حیثیت میں جج صاحب کے سامنے پیش ہوں, عدلیہ کے اندر آئیں, اور 31 اگست کو جو بینچ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں امید کی جا رہی ہے کہ 10 سے 12 ججز بیٹھیں گے, یعنی ایک پورا پینل ججز کا وہاں موجود ہوگا اور اس سوموٹو ایکشن کا جائزہ لے گا. اب اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اپنے بنی گالہ ہاؤس پہ بلوا لیا ہے. اب وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اس بارے میں ڈیٹیلز تو بعد میں آتی ہیں, لیکن ان کو پیش ہونا پڑے گا. اچھا, ہماری نظر میں جو بھی باتیں عمران خان صاحب نے کی معزز جج صاحبہ کے بارے میں, اس پہ ایک اس معاملے کے اندر جو صاف نظر آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت
اگر معذرت کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی جان خلاصی ہو سکتی ہے. نہیں تو اگر ایسا نہیں کرتے، وہ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس صورت میں ان کو 6 ماہ کے لیے جیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی توہین عدالت کے زمرے میں 6 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس صورت میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنا معافی نامہ عدالت میں جمع بھی کروا دیتے ہیں تو یہ جج صاحبان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اچھا، نہیں کرنے کا جواز تو خیر نہیں بنتا، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اگر کوئی معذرت کر رہا ہو، ویسے بھی معاف کر دینا معافی مانگنے والے سے بہت اوپر کا درجہ رکھتا ہے. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی عمران خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو 6 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے. اب یہ تو کیا فیصلہ عمران خان صاحب کی پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک راستہ تو یہ بھی ہے کہ ان کے اس اقدام کو، سوموٹو ایکشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اب ان کی وکلا کی ٹیم ہی بہتر بتائے گی، اور اس معاملے میں جو قانون دان ہیں وہ اس بارے میں بہتر بتائیں گے کہ اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں. اچھا ناظرین، یہ تھیں آج کی جو اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں. شہباز گل صاحب کا ریمانڈ ابھی کل تک باقی ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رات میں جو ہے وہ کیا کیا ان کے ساتھ چیزیں ان کے پاس سے برآمد ہوئی تھیں. اس میں ابھی تحقیقات مزید جاری ہیں. لیکن کل رات کو ایک اور صحافی کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، اسلام آباد پولیس نے، جمیل صاحب کو. اب جمیل فاروقی صاحب کو اریسٹ تو کیا ہے اور ان کو آج صبح انہوں نے پیش بھی کیا ہے، اور پیش کرنے کے بعد معزز عدلیہ نے ان کا 2 دن کا ریمانڈ پولیس کو دے دیا ہے. اب اس کی ڈیٹیل ساری سامنے آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے اس کی ساری حقیقت لے کے آئیں گے کہ کس طرح اور کیا ہے. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.